بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ سپریم کورٹ کی لڑائی میں نا جو اندرونی لڑائی ہے اس پہ مزید شدت آتی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ معاملات سلجھنے کی بجائے الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے اگر نیکسٹ لیول بات کروں تو الجھنے کی بجائے ود ان سپریم کورٹ سلگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ سلگایا بھی جا رہا ہے، یعنی کچھ ہے پیچھے بیک اینڈ پہ چل رہا ہے۔ یہ ایسی 2+2=4 بات نہیں ہے، اتنا مجھے بھی یقین ہے، ماضی میں کتنے سوو موٹو آئے، کچھ چیف جسٹس تو لیتے ہی سوو موٹو تھے اور کچھ کرتے بھی نہیں تھے، یعنی میں افتخار چودھری صاحب ثاقب نثار اور پھر سب کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تک ہوا۔ لیکن یہ طے ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی، ایک پورا پیٹرن، ایک پورا زور ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات بھی طے ہے، اس بلاگ میں رجسٹر کر لیں، حکومت اور فوج ایک پوائنٹ پہ ایک پیج پر ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن الگ الگ نہیں ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ اتنی بات طے ہے کہ حکومت اور فوج اس بات پہ ایک نقطے پر اکٹھے ہیں، اور اس پوائنٹ کو منوانے کے لیے حکومت اور فوج کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کیس آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پورا تھمبنیل میں نے آپ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے کتنی زبردست خبر ہے۔ عطر من اللہ صاحب تفصیلی نوٹ لکھا انہوں نے، کبھی آتے تھے ایسے نوٹ تفصیلی، اب آ رہے ہیں، تو میں نے کہا نا ہے کچھ، اور بڑا مزیدار طریقے سے ہے۔ خیر ہے، میں پروو نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی سکس سینس تو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں نا۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں، پہلے ان کا ذرا نوٹ کے ہم نکات ہی دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا تھا۔ از خود نوٹس کا فیصلہ نہیں کہ میں 90 روز میں انتخاب ہونے ہیں، وہ فیصلہ مسترد نہیں ہوا تھا۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا وہ 3 کے مقابلے میں 4 ججز سے مسترد ہوا تھا، اور انہوں نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں اپنے ساتھی 3 ججز سے، جسٹس مندوخیل سے، جسٹس شہریار آفریدی سے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، کہ ان کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ از خود نوٹس کو مسترد ہونا چاہیے تھا۔ از خود نوٹس کو مسترد کرتا ہوں، یعنی مجھے از خود نوٹس لینے پر اعتراض ہے۔ ان پوائنٹس کو ذہن میں، از خود نوٹس کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا ہے، وہ ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو الیکشن کے معاملے میں از خود نوٹس لینے سے پہلے معاملے کی چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ الیکشن کا معاملہ ہائی کورٹس میں زیر التوا تھا، باقی لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا، فیصلہ دے دیا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونے چاہیے، اتنے ورڈکٹس ہو چکے تھے، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ہو چکا تھا، دونوں ہائی کورٹس پہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ ابھی معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا، اس لیے تھوڑی چھان بین کر لینی چاہیے تھی، از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا۔ یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب اپنے نوٹ میں کہ چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال صاحب نے جلد بازی کی ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ از خود نوٹس سے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر بڑا اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے اس از خود نوٹس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی تک جونیئر ججز اپنے ادارے کے چیف کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یہ قاعدہ سے چیزیں یہ چیف جسٹس جانے، ان کا ڈومین جانے، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایسے تنازعات عدالت میں آنے سے عدالت ہار جاتی ہے۔ یہ جو پولیٹیکل معاملہ تھا، اگر یہ عدالت میں ہے تو عدالت ہی ہارتی ہے، کیونکہ ایک پارٹی جیتی ہے، اگر پی ایم ایل این جیت رہی ہے تو پی ٹی آئی ہار رہی ہے، تو عدالت کو پی ٹی آئی اچھا تو نہیں سمجھے گی نا، تو نے کہا عدالت ضرور ہار رہی ہوتی ہے۔ اب سنیں انٹرسٹنگ پوائنٹ جو میرا ہے، انہوں نے کہا موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹھہرایا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا عدم اعتماد میں شکست کے بعد اس پہ قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی، شکست کے بعد چیف جسٹس نے سوو موٹو لیا، اچھا دونوں اسمبلیاں پھر اس کے بعد تحلیل ہوئی، پنجاب اور کے پی کے کی الیکشن کے دباؤ کی وجہ سے۔ سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا اسمبلیاں تحلیل کرنا درست ہے؟ یہ انہوں نے پہلے پوائنٹ دیا تھا کہ کیا اب اسمبلیاں بھی تحلیل ہوگی، حکومت آئے گی، تو اس پہ وہ بولے کیا سیاسی حکمت عملی کے تحت اسمبلیاں تحلیل کرنا درست ہے؟ پنجاب اور کے پی کے کی یہ چیز ہوگی۔ اپنے جو چائے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے نا جب بینچ کے دوران، اس کی بھی بات انہوں نے شیئر کی۔ انہوں نے کہا میں جب کمرے میں تھا، چائے کے کمرے میں، تو میں نے بینچ سے خود کو الگ نہیں کیا،
میں نے بینچ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی وجہ تھی میرے الگ ہونے کی، بلکہ اتفاق ہوا تھا چائے کے کمرے میں ججز چیف جسٹس کے سامنے کہ میں بینچ پہ بیٹھوں گا. یعنی وہ یہاں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک چارج شیٹ بنانے کی کوشش کریں جسے پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا، اب پی ڈی ایم اور بولے گی. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا تیسری بار عدالت نے سیاسی معاملے میں اپنے آپ کو گھسیٹا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہے میرا مین پوائنٹ. عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں تیسری بار عدالت نے سیاسی معاملے میں اپنے آپ کو گھسیٹا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلا تھا وہ پنجاب اسمبلی والا جس میں چودھری پرویز الہی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا. دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے تھے کیونکہ لوٹوں کے ووٹ کا کاسٹ منع کر دیا گیا تھا، فلور کراسنگ ختم ہو گئی تھی، وفاداریاں وہ جو پیسوں کے اور پیٹیوں کے عوض، لاکھوں اور کروڑوں کے عوض جو بولیاں لگ رہی تھیں لاہور کے ہوٹلوں کے اندر، وہ بولیاں انہوں نے کینسل کر دی کہ جو آپ ووٹ دے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، اس کے اندر عدالت کو نہیں آنا چاہیے تھا، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ دوبارہ نہیں بنوانا چاہیے تھا، یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا ڈی نوٹیفیکیشن کا. وہ اراکین جو لوٹے بن چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے تھے نا، بعد میں 17 جولائی کو جواب مل گیا تھا، ان کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ نہیں لینا چاہیے تھا. ایک چیز ہو گیا، یہ ایک کیس تھا. دوسرا کیس یہ والا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے چاہیے، اس کا خود نوٹس لیا تھا. 2 ججز کے نے نوٹ ایک بھیجا تھا لکھ کے چیف جسٹس کو دینا چاہیے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں لینا چاہیے تھا. تیسرا انہوں نے بتایا، یعنی جہاں وہ عمران خان صاحب کو ذمہ دار کرا دیتے ہوئے وہیں عمران خان صاحب کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو عمران خان ایسا نہ کرتا. وہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں جو آئی تھی نا، اپوزیشن نے دی تھی، تو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، اس میں مختلف چیزیں، مختلف پوائنٹس، مختلف نیتیں شامل ہیں. انہوں نے کہا اس قاسم سوری کی رولنگ پر از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا. عمر عطا بندیال صاحب نے اسی پہ از خود نوٹس لیا تھا نا، جس پہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی قاسم سوری نے جو رولنگ پارلیمنٹ کے اندر دے دی تھی اس پہ بھی از خود نوٹس نہیں بنتا تھا، نہیں لینا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کا معاملہ تھا، پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا چاہیے تھا. یعنی جہاں یہ عمران خان صاحب کو ذمہ دار کر رہے ہیں، وہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سیاسی طور پر لڑ رہا تھا. عمران خان سیاسی طور پر ان سے لڑ رہا تھا، عدالت کو نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس تمام سچویشن کا جو اس وقت پاکستان میں کھڑی ہے، اس بحران کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے. عدالت خود اس کی ذمہ دار ہے. عدالت نے یہ 3 اہم پوائنٹس پر نوٹس لے کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کی، جس میں عدالت کو آج گالم گلوچ اور تنقید برداشت کرنی پڑ رہی ہے. انہوں نے یہاں بتا دیا ہے. انہوں نے کہا عمران خان نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی تو پورے ملک میں الیکشن ہو سکتا تھا. اسی لیے تحلیل کی تھی نا عمران خان صاحب نے، اسمبلی تحلیل کی تھی اپریل میں تاکہ پورے ملک میں الیکشن ہو جائے. آپ نے بیچ میں وہ بیچ میں آپ بول دیا، اور جب بول دیا تو پھر دیکھیں کیا ہو گیا. وہ فرائض پہ جو نکل آیا تو پھر اس کے بعد پھر پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل ہوئی. آپ نے الیکشن کا مطالبہ ہی نہیں مانا. آپ نے فرمائش کی، پی ڈی ایم والوں نے کیا کہ اتنی جلدی الیکشن کی تو پنجاب کی اسمبلی توڑ دو، انہوں نے کہا توڑ دی. اتنی جلدی کے پی کی اسمبلی توڑ دو، انہوں نے کہا توڑ دی. جب یہ سارا کر دیا تو اس کے بعد چیزیں خراب تر ہو گئیں. جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو 90 روز میں ہر حالت میں تھا. اب سنیں، اب تک 4 ججز کے نوٹ، میں جس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہونا وہی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا 90 روز میں اندر الیکشن. اب تک 4 ججز نے اختلافی نوٹ دیے. ان 4 کے 4 ججز میں سے ایک جج بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہو کہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہونے. یہی اسکو نوٹس کا پوائنٹ ہے. ابھی تک ایک جج ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہونے. سب نے اگری کیا کہ 90 روز کے اندر ہی انتخاب ہوں گے. یہی آئین میں لکھا ہوا ہے. مطلب ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے. ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے. ان کو چیف جسٹس کے سو موٹو لینے سے تکلیف ہے کہ وہ انہوں نے جلد بازی میں لیا. تو یہ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ کامنٹ مجھے پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں نظر آتا ہے. جہاں وہ عمران خان کو ذمہ دار کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو معصوم بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم ہی تھے جنہوں نے عمران خان کو پرووک کیا اس سٹیپ کے بعد نیکسٹ سٹیپ لینے کے اندر. میں اگر آپ کے سامنے سارے پوائنٹس لے کے اختلاف ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا دیں، ہم دوبارہ اس پہ سوچ لیتے ہیں. میں نے اپنی پوری مغز ماری کی تو مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں لگا. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو سر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوا تھا.
اب افطاری سے کا تھوڑا وقت ہو چکا ہے. تو پہلے دور میں دہشت گردی تھی، اب بس آ رہی ہے سیاسی معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے بولا اعلامیہ میٹر نہیں کرے گا، اس کے بعد کے احکامات میٹر کریں گے، اس کے بعد کا کنڈکٹ میٹر کرے گا. کیونکہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب ہونا ہے، بس اس پہ مجھے کوئی نہیں. اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب ہونے چاہیے. تھوڑا سٹیپ ادھر آ جائے نا، پی ڈی ایم والا بان بتی کا کنبہ تھوڑا پیچھے آ جائے، کیا پرابلم ہے؟ اب تو عمران خان صاحب بھی آفر دے رہے ہیں کہ بات کریں الیکشن پہ. اور دوسرا حکومت کو پتہ ہے کہ وہ ان 3 ججز کے اوپر ریفرنس تو بھیج نہیں سکتے، پھنس جائیں گے بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے. ایک وکیل آگے کیا، اس کا نام ہے راجہ سبطین خان. اس نے چیف جسٹس کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر نا، چیف جسٹس کا مس کنڈکٹ کو مدعا بنا کے ریفرنس فائل کر دیا. مطلب حکومت خود کرے گی تو پھنسے گی. اب یہ وکیل استعمال کیا انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وکیل انہوں نے استعمال کیا ہے. اور اب سی جے پہ کہیں گے جی ریفرنس بلا، کیا ریفرنس ہے تو چلے اجلاس بلا رہے ہیں، چیف جسٹس پہ ایک ریفرنس آ رہا ہے، اس کی درخواست ہے، یہ تو کیوں نہ اس پہ اجلاس آئیں. یعنی کوئی عوامی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. اب بیانیے سے مراد ہے کہ اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا، کچھ ویڈیوز بھی ریڈی ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہیں، ان قریب کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں. لیٹس سی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.